دنیا کا کتنا ہی امیر باپ ہو، کتنا ہی بڑا مولوی ہو، کتنا ہی بڑا سرپنچ اور چودھری ہو، اگر اس نے اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کسی دوسری جگہ کر دی تو اس شادی کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت کے اندر۔ مثلا ہم جہاں کرنا چاہ رہے ہیں شادی، میری بیٹی وہاں تیار نہیں ہے، میری بیٹی جہاں شادی کرنا چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں چاہتے کہ وہ شادی کرے، ہم نے اپنی پسند کا لڑکا لا کر اس کا نکاح کرا دیا اور بیٹی مجبور ہو کر اس کے ساتھ نکاح کرتی ہے، لیکن وہ قاضی سے یہ کہتی ہے، قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے سے کہتی ہے مولانا صاحب یہ نکاح میری مرضی کے خلاف میرے باپ نے جو لڑکا لا کر رکھ دیا ہے یہ دل سے مجھے پسند نہیں ہے، قاضی صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے، اور اگر پڑھا دیتے ہیں تو اس کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک عورت، ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہتی اللہ کے رسول میرے باپ نے میرا نکاح ایسی جگہ کر دیا ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے نکاح ہو جانے کے بعد بھی اس لڑکی سے کہا اگر وہ تمہیں پسند نہیں اور اس کے باوجود تمہارے باپ نے تمہاری شادی کر دی ہے تو تجھے اختیار ہے، تو چاہے تو اس لڑکے کے ساتھ رہے یا تو چاہے تو میں نکاح تیرا فسخ کر دیتا ہوں، لڑکے کے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ اسلام نے لڑکیوں کو کیا عزت دی ہے، کیا عزت۔ ایک عزت اور دیکھ لو، شادی کے موقع پر ہم اور آپ جاتے ہیں باراتی بن کر، 300-400 آدمیوں کی بارات لے کر، لڑکا بھی جاتا ہے، لیکن نکاح سب سے پہلے کس کا ہوتا ہے؟ لڑکی کا۔ لڑکی کی اجازت کے بنا، لڑکی کے سگنیچر کے بنا لڑکے کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان سب کو معلوم ہوگا، جن کی شادیاں ہوئی جاتی نا، آپ کے ہاں بارات جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے؟ آج کل کہنا پڑ رہا بارات، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے چور اور ڈاکو جو باراتوں میں جاتے ہیں۔ حقیقت ہے یہ لڑکی والے کے ہاں جاتے ہیں۔ اس زمانے میں کبھی یہ دور چلتا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں نہ ٹرینیں ہوتی تھیں نہ گاڑیاں ہوتی تھیں، تو پہلے بیل گاڑیوں پر، کھچروں پر یہ لوگ جاتے تھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، اور شادی کرا کے جب لاتے تھے تو راستے میں لوٹ لیے جاتے تھے، سونا چاندی کپڑا لتا، تو اس لیے بارات کا سلسلہ چلا۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جب آدمی جا رہا تو 100 150 200 آدمی لے کے جا رہا تاکہ ہمیں کوئی لوگ لوٹے نہیں اور ہم دولہا اور دلہن کو نکاح کرا کے خیریت سے گھر پہ لے آئیں، اس لیے یہ بارات کا سسٹم نکلا تھا، سسٹم۔ لیکن آج کل ٹرینوں کے زمانے میں، آج کل ہر تھانے کے باہر پولیس، ہر گاؤں میں پولیس تھانہ موجود ہے، چوری اور ڈکیتی کا تصور نکل چکا ہے، قافلہ اب لوٹا نہیں جا سکتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن یہ پرتھا اب تک چلی آ رہی ہے، یہ نکلی تھی کسی اور وجہ سے لیکن چلی آج تک آ رہی ہے۔ 300 اور 400 آدمیوں کی بارات لڑکی والے کے یہاں پہنچ گئے، اب لڑکی کا باپ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ اچھی سے اچھی مٹھائی کھلاؤ، کیونکہ یہ لوگ منہ پھٹ لوگ ہوتے ہیں، بارات میں جتنے آتے ہیں منہ پھٹے ہوتے ہیں۔ منہ پھٹ کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اگر تھوڑی سی بھی مٹھائی میں یا کھانے میں کمی ہو گئی تو زندگی بھر لڑکی کو تانے مارے جائیں گے، تیرے باپ نے تو عزت ہی نہیں کی ہماری۔ اس لیے لڑکی کا باپ جانتا پہلے ان کے پیٹ کی جہنم کو بھرو اور اچھا سے اچھا کھلاؤ، جب تک اس کے پیٹ کی جہنم کو سکون نہیں ملے گا تب تک میری بیٹی سکون کے ساتھ گھر میں نہیں رہ پائے گی۔ اب بارات پہنچ گئی، نکاح کا وقت آیا، پہلے لڑکے کا نکاح نہیں ہوتا ہے، پہلے لڑکی کا ہوتا ہے، اور لڑکی کا حقیقت میں نکاح نہیں ہوتا ہے بلکہ لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے۔ شاید آپ کے یہاں معلوم ہوگا، پیچھے لے جائیے پیسہ سر، وہاں گنیے،
ہم ان کو بند کرا رہے ہیں، شور نہ کریں، آپ کی آواز بھی کانوں میں آ رہی ہے۔ چندہ اتنا ہو گیا ماشاء اللہ کہ 2 دن تک گنتے رہیں گے۔ تو سنیے، لڑکی کی اجازت لیتی، آپ لوگوں میں جس کا نکاح ہوا ہوگا معلوم ہوگا، ایک وکیل ہوتا ہے اور 2 گواہ۔ وکیل اور گواہ یہ دونوں جاتے ہیں لڑکی کے پاس رجسٹر لے کر، یہ طے ہو جاتا ہے اسی وقت، مہر کتنا ہوگا، یہ کتنا ہوگا، لڑکے کا نام، لڑکے کے باپ کا نام، لڑکے کی عمر، محلہ، گاؤں، سب لکھ دیا جاتا ہے، اور پورا مہر اتنا اتنا سب لکھ کے اس کے بعد لڑکی کے پاس جایا جاتا ہے۔ ایک وکیل ہوتا ہے اور 2 گواہ، اور لڑکی کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ اس لڑکی کو گھیرے رہتی ہیں بہت سی سہیلیاں اس کی اور تمام لڑکیاں، وہاں رجسٹر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس وقت وکیل پوچھتا ہے، وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے، سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے۔ جیسے مان لیجئے کسی لڑکی کا نام زینب ہے یا کسی لڑکی کا نام اسما ہے، تو اب ایسے پوچھا جائے گا، وہ وکیل اتنا جاننے والا ہونا چاہیے، ہر آدمی کو وکیل مت بنائیے۔ اب اس لڑکی سے یہ پوچھے کہ ہاں اسما یا ہاں زینب، فلاں فلاں کی بیٹی زینب، فلاں فلاں کے بیٹے اس نام کا، مثلا محمد اسلم کسی کا نام ہے اور اس کے باپ کا نام محمد اکرم ہے، ہاں محمد اسلم صاحب سن آف محمد اکرم یا اکرم صاحب کے بیٹے محمد اسلم کے ساتھ آپ کا نکاح اتنے اتنے روپے مہر کے عوض، یا اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنا کپڑا مہر کے عوض آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ اس لڑکے کو نکاح میں قبول کرتی ہیں؟ کیا وہ لڑکا آپ کو قبول ہے؟ وکیل زور سے پوچھے گا، اتنی زور سے کہ اس لڑکی کے کان میں یہ آواز جائے۔ اب 2 طریقے ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ لڑکی بول دے ہاں مجھے وہ قبول ہے، اور اگر نہیں بولتی ہے، خاموش رہتی ہے، تو وہ بھی کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذنها سماتها، اس لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، زبردستی اس سے نہیں کہلوایا جائے گا۔ کچھ جاہل لوگ پہنچ جاتے ہیں، قبول کیا، اب وہ خاموش ہے، بتاؤ بیٹا قبول کیا، بیٹا ہم نے سنا نہیں، بولو قبول کیا۔ اب وہ شرم، بیچاری کنواری لڑکی ہے، شرم آ رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کے ماحول میں تو واٹس ایپ پہ خوب بات کرتی تھی، اس دن شرما رہی ہے، یہاں تو رات رات بھر چیٹنگ ہوتی رہتی تھی، لیکن اس دن شرما رہی ہے، ایک دکھاوا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ نہیں دیکھنا، ہمیں حدیث دیکھنا ہے۔ کچھ جاہل لوگ وہاں بار بار پوچھیں گے بولو، اور وہاں اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں، وہ کوہنی مار مار کے کہتی ہیں بول بول، ارے بول دے، ہاں کہتے میں نے قبول کیا، بول بول، اور پھر اس سے زبردستی بلوا کر کہتی ہیں، بیچاری کہتی ہے کہ میں نے قبول کیا۔ جہالت کی ساری حدیں توڑ دی جاتی ہیں، یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ اس کے منہ سے کہلوایا جا رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنها سماتها، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ ایک بار پوچھیے آپ، 3 بار بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنا نہ ہو تو وہ لڑکی کہے جی کیا کہا آپ نے، تب آپ دوبارہ کہیے۔ جب وہ لڑکی سن چکی ہے آپ کی بات تو دوبارہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ 3 بار آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہ 2 بار کہنا سنت ہے، نہ 3 بار کہنا سنت ہے، زور سے بولنا ضروری ہے۔ آپ پہلی بار اتنی زور سے بولیے کہ لڑکی سن لے، ہاں زینب فلاں کی بیٹی، آپ کا نکاح محمد اسلم اکرم صاحب کے بیٹے کے ساتھ 5000 روپے مبلغ مہر علاوہ نان نفقہ آپ کو ان کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ اس لڑکے کو قبول کرتی ہیں؟ اتنی زور سے آپ بول دیجئے پہلی بار، شرم سے اس کا سر نیچے جھک جائے گا۔ اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، اگر وہ خاموش ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اجازت دے دی۔ رجسٹر آگے بڑھا دیجئے، اس سے سائن کرا لیجئے اور لے کے چلے آئیے اور کہیے کہ لڑکی نے سائن کر دی ہے، لڑکی نے اجازت دے دی ہے۔ اس کے منہ سے قبول ہے کا لفظ زبردستی مت کہلوائیے۔
یہ اس عورت کے لیے ہے جو شادی شدہ ہو اور جس کی طلاق ہو چکی ہو، اس کو آپ دوبارہ نکاح اس کا ہو رہا، اس کو بولنا پڑے گا، کیونکہ اب اس کے اندر سے شرم نکل چکی ہے، اب وہ دوسری شادی کر رہی ہے، اس لیے اس کو بولنا پڑے گا۔ یا جس کا شوہر انتقال کر گیا، عدت گزار کے وہ دوسری شادی کر رہی ہے، تو اس وقت اس کو بولنا پڑے گا ہاں مجھے فلاں آدمی قبول ہے۔ لیکن کنواری لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، اور بس رجسٹر لے کے آئیے اور پھر لڑکے کا نکاح آپ پڑھائیے، لڑکے کا نکاح ہوگا، لڑکی کی اجازت لی جائے گی۔ اور یاد رکھنا، دنیا کا کتنا ہی امیر باپ ہو، کتنا ہی بڑا مولوی ہو، کتنا ہی بڑا سرپنچ اور چودھری ہو، اگر اس نے اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کسی دوسری جگہ کر دی تو اس شادی کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت کے اندر۔ مثلا ہم جہاں کرنا چاہ رہے ہیں شادی، میری بیٹی وہاں تیار نہیں ہے، میری بیٹی جہاں شادی کرنا چاہ رہی ہے وہاں ہم نہیں چاہتے کہ وہ شادی کرے، ہم نے اپنی پسند کا لڑکا لا کر اس کا نکاح کرا دیا، اور بیٹی مجبور ہو کر اس کے ساتھ نکاح کرتی ہے، لیکن وہ قاضی سے یہ کہتی ہے، قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے سے کہتی ہے مولانا صاحب یہ نکاح میری مرضی کے خلاف، میرے باپ نے جو لڑکا لا کر رکھ دیا ہے یہ دل سے مجھے پسند نہیں ہے، قاضی صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے، اور اگر پڑھا دیتے ہیں تو اس کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک عورت، ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہتی اللہ کے رسول میرے باپ نے میرا نکاح ایسی جگہ کر دیا ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے نکاح ہو جانے کے بعد بھی اس لڑکی سے کہا اگر وہ تمہیں پسند نہیں اور اس کے باوجود تمہارے باپ نے تمہاری شادی کر دی ہے تو تجھے اختیار ہے، تو چاہے تو اس لڑکے کے ساتھ رہے یا تو چاہے تو میں نکاح تیرا فسخ کر دیتا ہوں، لڑکے کے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح فسخ کر دیتا ہوں۔ ایک عدت گزارے گی حیض کی، جس کا نکاح فسق ہوگا اس کی عدت 3 مہینے نہیں ہے، صرف ایک حیض اس کی، ایک پیریڈ اس کی عدت ہے۔ تم ایک پیریڈ، ایک ماہواری، ایک MC، بس یہ پیریڈ گزارو، اور جیسے ہی تمہارا مہینہ ہو، مہینہ سے ختم ہونے کے بعد ہی تم دوسری شادی کر سکتی ہو اپنے من پسند لڑکے کے ساتھ۔ لیکن لڑکی کو شادی کے لیے ولی کی سخت ضرورت ہے، اپنے باپ کی، سرپرست کی، مالک کی ضرورت ہے۔ لڑکی، یہ سچ ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے اکیلے بھی نکاح نہیں کر سکتی ہے، اس کو نکاح کے لیے ولی کی اجازت چاہیے، اور ولی اس کا باپ ہے۔ باپ اگر دماغی طور پر کمزور ہے تو چچا ہے، چچا دماغی طور پر کمزور ہے تو لڑکی کا بھائی ہے، اور لڑکی کا بھائی بھی نہیں تو کوئی اور جو اس کا رشتہ دار قریبی ہوگا اس کی اجازت چاہیے۔ لیکن جس لڑکی کا کوئی نہ ہو تو پھر قاضی خود ولی بن سکتا ہے، جیسے مولانا جرجیز اگر کسی کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکی کا باپ بھی نہیں ہے، لڑکی کا بھائی بھی نہیں ہے، لڑکی کا چچا بھی نہیں ہے، تو پھر مولانا جرجیز خود قاضی، خود ولی بن سکتے ہیں، اور اس لڑکی کا ولی بن کر نکاح کرا سکتے ہیں، قاضی ولی بن سکتا ہے۔ لیکن کوئی دوسرے گاؤں کی لڑکی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر بھاگ کر آپ کے گاؤں میں رتنی میں آ جائے تو رتنی کا رہنے والا کوئی بڈھا اس لڑکی کا باپ نہیں بن سکتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا، سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی دوسرے گاؤں کی کوئی لڑکی بھاگ کے رتنی میں آ گئی، رتنی کے لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اب اس کے باپ نے کہہ دیا تو بھاگ کے گئی ہے، میرے گھر میں اگر قدم رکھے گی تو ہم ٹانگیں کاٹ دیں گے تیرے، مرتے دم تک تجھ سے رشتہ ختم۔ اب وہ لڑکی وہاں نہیں جانا چاہ رہی ہے، یہاں ایک بڈھا اٹھتا ہے، حاجی ہے صاحب، پان منہ میں کھاتے ہیں، سعودیہ کا رومال ڈالے ہوئے ہیں، بیٹا کوئی بات نہیں، میں تمہارا باپ بن جاتا ہے۔ تیرے باپ بن جانے سے رشتہ جائز نہیں ہو جائے گا، وہ لڑکی بھاگ کر آئی ہے، نہ کسی کے باپ کے بن جانے سے، نہ حاجی اور نمازی کوئی مولوی بھی اس کا باپ نہیں بن سکتا ہے۔ منہ بولے باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ کل یہ لڑکی اگر حج کرنے جاتی ہے تو منہ بولے باپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے، منہ بولے بھائی کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے۔
شریعت نے یہ اجازت نہیں دی جو چاہے اس کا باپ بن جائے، پھر تو کولڈ میرج بھی اسلام میں جائز ہو جائے گی، جبکہ ہمارا سب کا اجتماعی فتویٰ ہے، دیوبندی، بریلوی، یہاں تک کہ شیعہ بھی، یہاں تک کہ اہل حدیث بھی، سب کا اجتماعی فیصلہ ہے اور اجتماعی فتویٰ ہے کہ کولڈ میرج ماں باپ کی اجازت کے بغیر جو لڑکے اور لڑکیاں کولڈ میں کر رہے ہیں، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کولڈ میرج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کولڈ میرج کے باوجود لڑکا اور لڑکی زنا کاری کریں گے، حرام کاری کریں گے، ان سے جتنی اولاد پیدا ہوگی سب حرامی اور ناجائز اولادیں مانی جائیں گی۔ میرے پیارے ساتھیو، شریعت کے اندر ولی چاہیے، ولی، لڑکی کو ولی۔ تو اتنی عزت دی ہے اسلام نے عورت کو کہ عورت اپنی مرضی سے پہلے لڑکی کا نکاح ہوگا، اجازت لی جائے گی، اس کے بعد لڑکے کا نکاح ہوگا۔ اگر شادی کے دن ہی لڑکی منع کر دے کہ ہم نہیں کریں گے، لوٹاؤ ان چوروں کو، بھگاؤ بھگاؤ ان ڈاکوؤں کو، یہ لوٹنے آئے ہیں، نہیں کریں گے، میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اتنی جہالت تھی عرب کے اندر، لیکن اسلام نے اتنی عزت بخشی ہے عورت، جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندو دھرم کے اندر کیا ہے، برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا اور پیروں سے شودر کو پیدا کیا۔ شودر ہریجن پیروں سے پیدا ہے برہما جی کے۔ آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی برہمن کسی شودر کی لڑکی پر غلط نظر ڈال دے، اگر کسی برہمن کو کسی شودر کی لڑکی پسند آ جائے تو شودر کو چاہیے کہ اپنی بیٹی اس برہمن لڑکے کو دے دے، لیکن اگر کسی شودر کو کسی برہمن کی لڑکی پسند آ جائے، اگر کسی شودر کو کسی برہمن کی بیٹی پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ اس شودر کو پکڑ کر اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے۔ جن آنکھوں سے اس نے برہمن کی بیٹی کو دیکھا اس کی آنکھیں پھوڑ دے۔ غور کریں آپ، برہمن کو اگر پسند آ جائے تو شودر کو اپنی بیٹی دے دینا چاہیے، لیکن شودر کو اگر برہمن کی بیٹی پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ وہ شودر کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے۔ یہ عزت ہے عورت کی ہندو دھرم میں، دیکھ لیجیے آپ۔ اور اسلام اس کے برعکس کیا کہتا ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر تم نکاح تک نہیں کر سکتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ عورت کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے، اور مزید دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں ایک عورت کو کیا سمان دیا ہے۔ کبھی حج کرنے گئے ہو؟ نہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے حج کرنے کی، اللہ رب العالمین اس مقدس مقام پر ہم سب کو پہنچائے۔ جب آپ جائیں گے یا جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھئے، آپ پہلے عمرہ کریں گے، اور عمرہ جب آپ کریں گے تو جاتے ہی آپ احرام کی حالت میں پہلے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، 7 چکر لگائیں گے۔ خانہ کعبہ کا طواف پورا کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اگر وہاں جگہ نہ مل سکے بھیڑ میں تو پورے خانہ کعبہ میں جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں 2 رکعت آپ نماز پڑھیے۔ پھر آپ کو جو دعا مانگنا ہے مانگیے۔ اس کے بعد آپ کو صفا اور مروہ کی سعی کرنا پڑے گی، صفا اور مروہ کا چکر لگانا پڑے گا۔ آپ کو پہلا چکر صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ تک جانا ہے، مروہ سے پھر لوٹ کے آنا ہے، صفا تک جانا ہے۔ آپ کو آنے اور جانے کو ملا کر 7 چکر لگانا ہے۔ جب صفا سے مروہ کی طرف آپ جائیں گے تو پہلے آپ نارمل چال چلیں گے، نارمل، پھر ہری بتی لگی ہوئی ہے گرین سگنل، جب آپ گرین سگنل پہ پہنچیں گے تو وہاں تھوڑا سا سینہ تان کر، تھوڑا سا سینہ تان کر اکڑ کر ایسے ایسے آپ دوڑیں گے، بہت تیز نہیں جیسے رن لے رہے ہو کرکٹ کا، ایسے نہیں، ہلکا ہلکا دوڑیں گے اور سینہ تھوڑا سا ایسے 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 کرتے ہوئے آپ ہلکے ہلکے دوڑ، ایسا لگے کہ ہاں دوڑ رہے ہیں لیکن اسپیڈ بہت تیز نہیں، ہلکی ہلکی چال سے دوڑتے ہوئے آپ جائیں گے۔ کیوں؟ آپ پھر دوسری ہری بتی لگی ہے وہاں آپ پھر نارمل چال سے شروع کریں گے، پھر ہری بتی لگی ہے پھر وہاں آپ سینہ تانیں گے اور اکڑ کے چلیں گے، پھر مروہ سے آتے وقت بھی آپ ایسا ہی کریں گے۔ ان
مقامات پر جہاں ہلکا ہلکا سینہ تان کر دوڑا جاتا ہے وہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں. جب ان کے بیٹے کو پانی نہیں مل رہا تھا, زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسماعیل, منہ میں انگوٹھا رکھ کے چوس رہے تھے, اور ہاجرہ کہہ رہی تھی اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے, تیرا بندہ ابراہیم اس کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے, مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے. جب میں نے پوچھا کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, کس کے حوالے, اِلَى مَن تَتْرُكُونَ, ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو, تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا إِلَى اللَّهِ, اے اللہ مجھے اور اس بچے کو اس نے تیرے حوالے کیا ہے, تیرے سپرد کیا ہے. اس بچے کو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے, علاقے میں کہیں پانی نہیں ہے. حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں, صفا سے نیچے جھانک کر دیکھتی ہیں شاید کوئی گاؤں, شاید کوئی قبیلہ, شاید کوئی محلہ مجھے نظر آ جائے, دو چار آدمی رہنے والے نظر آ جائیں اور میں ان سے تھوڑا سا پانی لے لوں. لیکن پہاڑی کی اونچائی پر چڑھنے کے بعد بھی ان کو نیچے کوئی بستی نظر نہیں آئی. صفا سے چکر لگاتی ہیں, نارمل چال چلتی ہیں, پھر تھوڑی دور سینہ تان کر چلتی ہیں, دوڑتی ہیں, پھر رکتی ہیں, پھر نارمل چال چلتی ہیں, پھر دوڑتی ہیں اور مروہ پہ پہنچ جاتی ہیں. مروہ کی پہاڑی سے نیچے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کوئی بستی مل جائے, کوئی محلہ مل جائے, کوئی گاؤں مل جائے جہاں میں تھوڑا سا پانی لے کر اپنے بچے کو پلا سکوں. لیکن مروہ کی پہاڑی کے نیچے بھی کوئی بستی آباد نہیں ہے. لیکن اپنے بچے کو دیکھتی ہے, ہونٹ میں انگوٹھا رکھے ہوئے ہے, اپنے بچے کی پیاس کی خاطر پھر مروہ سے صفا, پھر صفا سے مروہ, پھر مروہ سے صفا, پھر صفا سے مروہ, 7 چکر لگا کر اپنے بیٹے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ جتنا میں عورت ہو کر کر سکتی تھی کر لیا, ایک لیڈی ہو کے کر سکتی تھی کر لیا, جتنا دوڑ سکتی تھی دوڑ چکی, جتنی محنت کر سکتی تھی کر لی, اب طاقت میرے بس سے باہر ہو چکی ہے. اللہ تو ہی غیب سے مدد فرما, اس اسماعیل کے لیے پانی کا انتظام کر دے. اللہ اس کو میرا شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے حوالے کر کے گیا ہے. اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھتے ہو, میری بندی نے مجھے پکارا ہے اور میرا بندہ ابراہیم میرے حوالے کر کے گیا ہے, میرے بھروسے پر چھوڑ کر گیا ہے اور میرے ہی راستے میں گیا ہے. جاؤ جہاں اسماعیل پیروں کی ایڑیاں رگڑ رہے تم اپنا پر وہیں پر مارو. جبرائیل امین آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پر مارتے ہیں اور پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے, پانی بہنے لگتا ہے. ہاجرہ اس پانی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں اور اس کو منڈیر باندھنے لگتی ہے. پانی ادھر ادھر بہنے لگا, وہ سوچ رہی تھی کہ پانی کہیں ختم نہ ہو جائے, اس لیے سمیٹنے لگی. کتنا سمیٹیں گی, پانی کا چشمہ نکل رہا ہے, پانی ادھر ادھر ایسے سمیٹ رہی ہیں اور اب عبرانی زبان میں کہہ رہی ہیں زم زم. یہ عربی کا جملہ نہیں ہے, زم زم. زم 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 کا مطلب ہوتا رک رک, ٹھہر ٹھہر, کہاں جا رہا, رک. زم زم بار بار کہہ رہی, زم زم یعنی رک رک, زم زم ٹھہر ٹھہر, یہ بار بار کہہ رہی ہیں. لیکن پانی کہاں ٹھہرنے والا ہے, وہ سمیٹتی ہیں, پانی بہہ جاتا ہے. حضرت ہاجرہ مٹی سے ایک منڈیر باندھ دیتی ہیں تاکہ پانی ادھر ادھر نہ جائے, اسی میں جمع ہو جائے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے. اگر ہاجرہ نے اس پانی کی باؤنڈیشن نہ کی ہوتی, ہاجرہ نے اس پانی کی منڈیر نہ باندھی ہوتی, ہاجرہ نے اس پانی کو روکا نہ ہوتا, تو اللہ اس پانی کو ساری دنیا میں پہنچا دیتا. اور جو چیز عام ہو جائے پھر اس کی قدر نہیں ہوتی. دیکھ رہے ہو نا, گنگا کا پانی ہر جگہ بہتا پھرتا, کوئی قدر ہے؟ جو چاہتا اس میں لیٹرین کر دیتا, جو چاہتا پیشاب کر دیتا ہے, جو چاہتا اس میں پائخانہ کر رہا ہے, جو چاہتا اس میں گندگی پھینک رہا. بار بار یوگی اور مودی سرکاروں کو لوگ للکار رہے ہیں, تم تو کہہ رہے تھے ہم گنگا کی صفائی کریں گے, آج تک گنگا کی صفائی نہیں ہوئی ہے. سرکاریں کٹ گھرے میں کھڑی ہیں, گنگا کی صفائی نہیں ہو پا رہی ہے. اب اس پانی کی کوئی قدر نہیں, کیونکہ جو چیز عام ہو جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے. آج زمزم کی قدر اس لیے ہے کیونکہ وہ عام نہیں ہوا ہے. حضرت ہاجرہ نے اس کی منڈیر باندھی.
اب آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، ہاجرہ صفا سے مروہ تک جا رہی ہیں، کہیں کہیں سینہ تان کے جا رہی ہیں اور دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ ہر حاجی کو جہاں پہ ہاجرہ دوڑی تھیں، آج ہاجرہ کی سنت کو زندہ کرنا پڑتا ہے۔ وہاں ہر حاجی کو تھوڑا سا یا عمرہ کرنے والے کو سینہ تان کر دوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کو منع کر دیا ہے، فرمایا ہے کہ ہماری امت کی عورتیں سینہ تان کر نہیں دوڑیں گی، وہ اپنی نارمل چال میں چلیں گی، لیکن اللہ کے رسول نے حاجیوں کو، مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کو ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ کرنا ہوگا۔ جہاں ہاجرہ نارمل دوڑی تھی تمہیں نارمل دوڑنا ہے، اور جہاں ہاجرہ تیز دوڑی تھی وہاں تمہیں تھوڑا تیز دوڑنا ہے۔ جہاں ہاجرہ نے تھوڑا سینہ نکال کر دوڑی تھی وہاں تمہیں تھوڑا سا سینہ نکال کے دوڑنا ہے۔ میرے بھائیوں، حاجی اور معتمر، عمرہ کرنے والا ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ کرتا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے حج اور عمرہ جیسی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ جہاں ہاجرہ کے پیر دوڑ رہے ہیں وہی حاجی کا پیر، اور اس کو عبادت، غور کرو، لکھو میڈیا والوں، لکھو اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے، سی آئی ڈی والوں اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے کی چار دیواری میں باندھ دیا ہے، عورتوں پر ظلم کیا ہے، عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کو اسلام نے یہ عزت دی ہے کہ جہاں ہاجرہ تیز دوڑی وہاں تمہیں بھی دوڑنا ہے، جہاں ہاجرہ سینہ نکال کے دوڑی وہاں تمہیں بھی نکالنا ہے، اور جب تک کوئی ہاجرہ کی سنت کو زندہ نہیں کرے گا اللہ اس کے حج اور عمرے کو قبول نہیں کرے گا۔ ہاجرہ کے نقش پا کو، ہاجرہ کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ ایک عورت کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت بنا دیا ہو، اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا ایک عورت کا سمان کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی کسی مذہب نے عورت کے پیر، عورت کے ہاتھ، عورت کے قدم کو اپنی عبادت کا حصہ نہیں بنایا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے ہندو دھرم کے اندر بیوی کی لمبی عمر کے لیے کوئی روزہ اور عبادت نہیں ہے، لیکن آدمی کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوتھ کا روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ دیکھیے، میں کسی مذہب پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، ہر آدمی آزاد ہے، کسی بھی مذہب پر وہ عمل کر رہا ہے، ہمیں زبردستی کسی کو اپنے مذہب میں شامل نہیں کرنا، آزاد ہے وہ، لیکن موازنہ جب کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے میرے بھائیوں، ہمارے ہاں ایک مرد اگر 2 یا 3 یا 4 بیوی رکھ لے تو بڑا اعتراض، اسلام نے 4 واہ، ایک عورت کو 4 عورتوں کی اجازت ہے، ایک مرد کو، ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ بڑے اعتراضات اٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم چاہیں تو لوٹ کر تمہیں بھی جواب دے سکتے ہیں۔ 5 پانڈو ایک ہی پتنی رکھتے تھے، دروپتی۔ 5 پانڈوں کی ایک ہی پتنی تھی، دروپتی۔ 5 بھائیوں نے ایک ہی عورت کو رکھا تھا، دروپتی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہمیں وہ لوگ نصیحت کرتے ہیں جو خود شیشے کے مکان میں رہتے ہیں اور ہمارے پتھر کے مکان پر پتھر، مضبوط مکان پر پتھر مار کے گرانا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ تمہارا مکان شیشے کا ہے، اگر ادھر سے جواب میں ایک پتھر ہم نے پھینک دیا ہے تو تمہارے مکان کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، جو خود شیشے کے مکان میں رہتے ہوں ان کو دوسروں کے پتھر کے مکان پر پتھر پھینکنے کا حق نہیں ہے۔ ان کو ڈرنا چاہیے، اپنے مکان کے کمزور ہونے کا احساس ہونا چاہیے، احساس ان کو ہونا چاہیے۔ جو ہمارے نبی کی 11 اور 12 بیویوں پر اعتراض کرتے ہیں ان کو کرشن کنہیا کی گوپیوں کی تعداد معلوم ہونی چاہیے۔ 16,108 شیشے کے مکان میں رہنے والا کسی کے مضبوط مکان پر پتھر نہیں پھینکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر جواب میں اس نے پتھر پھینکا تو ہمارے شیشے کے مکان کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے عقل مندی اس میں ہے کہ آدمی کسی دوسرے کے مذہب پر بغیر پڑھے لکھے تنقید نہ کرے، بلکہ ہر مذہب کو عزت کی نظر سے دیکھے۔ ہم آپ کے مذہب کی عزت کرتے ہیں لیکن اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے مذہب پر تنقید ہو۔ آپ ہمارے مذہب کی عزت کیجئے،
اور اس بات کی اجازت مت دیجیے کہ ہم آپ کے مذہب پر تنقید کریں. تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. میرے بھائیوں، جس مذہب میں جو اچھائیاں ہوں وہ لے لینا چاہیے. اچھائی جہاں سے ملے وہ ہماری کھوئی ہوئی امانت ہے، اسے ہمیں لے لینا چاہیے. اور برائی جس مذہب کے اندر بھی ہو، جس دھرم کے اندر بھی ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے اندر پائی جا رہی ہو. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، مسلمانوں میں برائیوں کی کمی نہیں ہے. دونوں باتیں الگ الگ ہیں. پھر سن لیجئے، اسلام میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں کسی برائی کی کمی نہیں ہے. ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو مجھے سب سے اچھا دھرم اسلام لگا. جب میں نے مذہبوں کا مطالعہ کیا، ہندو دھرم، عیسائی دھرم، جین دھرم، سکھ دھرم، یہودی مذہب، بدھ مذہب، اسلام دھرم، میں نے سارے مذہب کی اسٹڈی کی تو مجھے پڑھنے میں سب سے اچھا مذہب اسلام لگا. لیکن جب میں نے دنیا گھوم کر دیکھا اور ہر مذہب کے ماننے والوں کا جائزہ لیا، میں نے یہودیوں کی بستی میں یہودیوں کو دیکھا، عیسائیوں کی بستی میں عیسائیوں کو دیکھا، جینیوں کی بستی میں جینیوں کو دیکھا، اور ہندوؤں کی بستی میں ہندوؤں کو دیکھا، بدھسٹوں کی بستیوں میں بدھسٹوں کو دیکھا، مسلمانوں کی بستی میں اور محلے میں مسلمانوں کو دیکھا. میں نے ہر بستی میں ہر مذہب کے ماننے والوں کا جائزہ لیا تو مجھے دنیا کی بگڑی ہوئی بدماش بدقماش قوموں میں سب سے زیادہ بدتر اور سب سے زیادہ نالائق قوم مسلمان نظر آئی. حقیقت کڑوی مگر حق بجانب اس نے بات کہی ہے. یہ کیا بات ہے کہ دوسروں کی برائی ہمیں سن کے بڑا مزہ آتا ہے؟ اگر ہمارے اندر بھی کوئی کمی ہے تو اس کو سننے کی بھی چھمتا ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے مذہب کو غلط نہیں کہا. ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ قوموں کا معائنہ کرنے کے بعد سب سے زیادہ کمی اس کو اگر نظر آئی تو مسلمانوں کی نظر آئی. اس نے کیا کہا؟ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو سب سے اچھا مذہب اسلام لگا، لیکن جب ہم نے قوموں کا معائنہ کیا تو سب سے بدتر قوم مجھے مسلمان نظر آئی. اور آپ دیکھ لو 30 کروڑ 35 کروڑ مسلمان پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ مدرسے پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ پورے بھارت میں مدرسے، 50 لاکھ سے زیادہ علماء. ایک لسٹ دے رہا ہوں آپ کو، غور کیجئے. مسلمان کتنے؟ 30 سے 35 کروڑ. مدرسے کتنے پورے ہندوستان میں؟ 50 لاکھ، 4.5 لاکھ، 4 سے 4.5 لاکھ. علماء کتنے؟ 50 لاکھ سے زیادہ. اتنے مدرسے، اتنے علماء، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی. مسجدیں بھی میرے بھائیوں مدرسوں سے کم نہیں، 5 سے 6 لاکھ مسجدیں پورے ہندوستان کے اندر. لیکن نمازیوں کی تعداد پر آپ غور کریں گے تو صرف 2%. مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی سنکھیا 2%. 100 میں صرف 2 آدمی، 2 مسلمان. غور کر رہے ہیں؟ 30 سے 35 کروڑ مسلمان، 4 سے 4.5 لاکھ مدرسے، 5 سے 6 لاکھ مسجدیں، 50 سے 60 لاکھ علماء. اتنی بڑی تعداد کے ہونے کے باوجود مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کا پرسنٹ 2%، جمعے میں 5%، عید اور بقرعید رمضان میں 10%. تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں، عید اور بقرعید میں یہ تعداد بڑھ کے 15 اور 20%. یہ 80% کہاں گئے؟ اور 5 وقت ہونے والی نماز میں 98% مسلمان کہاں؟ یہ محاسبہ کون کرے گا؟ یہ حساب کون کرے گا؟ تم اپنے بچوں سے ان کی پڑھائی لکھائی کا حساب نہیں کر پاتے ہو، نماز اور روزے کا حساب کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول نے حساب کتاب بتایا تھا، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو،
نہ پڑھے کوئی بات نہیں، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، لیکن 10 سال کا ہو تو مار مار کے نماز پڑھنے لے جاؤ، اگر نہیں پڑھتا تو مارو۔ نبی نے طریقہ بتایا تھا، نماز پڑھنے کے لیے عادت ڈلوائی تھی اور 10 سال کے بعد مارنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب باپ ہی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنے بچے کو کیا مارے گا؟ ہم تصور کریں، غصہ آتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں، غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں۔ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ آنا چاہیے، لیکن غصہ کب آنا چاہیے؟ کب؟ جب کوئی جے شری رام کا نعرہ لگائے تو اس کے جواب میں تم اللہ اکبر کا نہیں۔ غصہ تب آنا چاہیے جب آپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل دیکھیں، غصہ تب آنا چاہیے جب رات کے 12 بجے آپ کی جوان بیٹی بستر پر لحاف اور رجائی کے اندر موبائل چلا رہی ہے اور فیس بک چلا رہی ہے، اینڈرائیڈ موبائل استعمال کر رہی ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیوی پورے دن بازار میں شاپنگ کرتی رہی اور شام کو گھر آئی، آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ بے پردگی کے ساتھ وہ گھر سے نکلی تو کس کی اجازت لے کے گئی۔ آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اسکول جاتی ہے تو کس کے ساتھ جاتی ہے اور کس کے ساتھ آتی ہے، اس کے آنے اور لے جانے کے لیے کون آپ نے کس کو متعین کیا ہے، اکیلے اگر جاتی ہے یا محلے کی چند سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہے تو آپ کو ان محلے اور گاؤں کی چند سہیلیوں پر اعتبار کیسے ہے؟ کیونکہ سہیلیاں ایک دوسرے کی سہیلی ہوتی ہے۔ تم میری مت کہنا، میں تمہاری نہیں کہوں گی، تم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاؤ، ہم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاتے ہیں اور گھر جب پہنچیں گے تو ہم لوگ ایک ساتھ ہو لیں گے، تم ہمیں فلاں جگہ پہ مل جانا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو گاؤں کی چند لڑکیوں کے ساتھ اسکول جانے کی اجازت کیسے دے دی؟ اور دے دی تو آپ نے اس کا پیچھا کر کے کبھی دیکھا؟ کبھی آپ نے پوچھا کہ اسکول سے یہ لڑکی کتنے بجے گئی، ہمارے گھر پہ کب پہنچتی ہے؟ یہ حساب کتاب کون کرے گا؟ مسلمانوں، تم حساب کتاب کرنے والی قوم ہو۔ تم بچوں کے لیے اگر باپ ہو تو اپنے بچوں کا حساب لو، شوہر ہو تو اپنی بیوی کا حساب لو، اگر بھائی ہو تو اپنی بہن کا محاسبہ کرو۔ محاسبہ زندے کرتے ہیں، مردوں سے حساب نہیں لیا جاتا ہے، حساب زندوں سے طلب کیا جاتا ہے، مردوں سے نہیں۔ تم زندہ قوم ہو، ہم تم سے حساب لے سکتے ہیں، یہ مدرسے میں کتنا چندہ ہوا ہے آپ نے دیا ہے، آپ حساب لو مدرسہ کمیٹی سے۔ مدرسے کمیٹی کے لوگوں کو برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ایک ایک روپیہ آپ کی امانت ہے، آپ کے بچوں پر ہی خرچ ہوگا، اس لیے حساب زندے لیتے ہیں، حساب زندے دیتے ہیں۔ حضرت عمر جب منبر پہ کھڑے ہوئے اور نئی قمیص پہن کر خطبہ دینے لگے تو ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا، عمر خطبہ دینا بند کر، تقریر کرنا بند کر، خطبہ نہیں دینے دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا پہلے اس بات کا حساب دو، یہ نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری تنخواہ بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ تم نئی قمیص سلا سکو، آج نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کی صفائی میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا اٹھتا ہے، صفائی پیش کرتا ہے کہ بیت المال میں جو چادریں آئی تھیں وہ سارے مسلمانوں میں تقسیم ہونا تھی، ایک ایک چادر سب کو ملی، میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی، میرے باپ نے اسی چادر کی قمیض بنوا لی ہے۔ نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا امیر المومنین، ایک ایک چادر سب کو ملی تھی، مجھے بھی ملی تھی، میں درزی کے پاس گیا تھا، ٹیلر کے پاس گیا تھا، میں نے اپنا ماپ دیا، اس چادر میں میری قمیض نہیں بنی، تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو، ہم سے زیادہ چوڑے ہو، ہم سے زیادہ لمبے چوڑے ہو اور موٹے تندرست بھی ہو، پھر تمہاری ایک چادر میں قمیض کیسے بن گئی؟ ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کر جواب دیا، نوجوان، ایک چادر مجھے بھی ملی تھی، سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، میرے باپ کو بھی ملی، مجھے بھی ملی، سب کو ایک ایک ملی تو اس میں مجھے بھی ملی، میرے باپ کی اپنی چادر میں جب قمیض نہیں بنی تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی، میری اور اپنی دونوں قمیضیں ملا کر میرے باپ نے دونوں چادریں ملا کر قمیض بنا لی۔ نوجوان کہنے لگا بیٹھ گیا، امیر المومنین اب مجھے اطمینان ہو گیا، اب میں سیٹسفائی ہو گیا، اب آپ خطبہ دیجئے۔ زندہ لوگ حساب لیتے ہیں اور زندہ لوگ حساب دیتے ہیں، نہ حساب لینے پر غصہ ہونا چاہیے نہ حساب دینے پر غصہ ہونا چاہیے۔ حساب
زندے لیتے ہیں، حساب زندہ دیتے ہیں۔ غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ غصہ دباؤ، ہم نہیں کہتے کہ غصے کو تم پی جاؤ، ہم کہتے ہیں غصہ اٹھاؤ، غصہ ابھارو، غصہ نکالو، بھڑاس نکالو، لیکن جائز جگہ پر، ناجائز جگہ پر نہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی غصہ آتا تھا، اور غصہ اتنا آتا تھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا رس، انار کا جوس کسی نے نبی اکرم کی آنکھوں میں ڈال دیا ہو۔ اتنا غصہ آتا تھا جناب محمد رسول اللہ کو، لیکن ناجائز بات پر نہیں، جائز بات پر غصہ آتا تھا۔ آج دنیا کی قومیں آج ہمارا مذاق اڑاتی ہیں اور ہم مشتعل ہو جاتے ہیں۔ یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے۔ مثلا ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آدمی نے اسلام کو بہت بدنام کیا، قرآن کو لے کر بہت باتیں کہیں، ہمارے نبی کو لے کر بہت باتیں کہیں، لیکن ہم نہیں سمجھ پائے کہ وہ ساری باتیں کہنے کے پیچھے کون ہے۔ ہم نہیں سمجھ پائے، وہ باتیں کہہ نہیں رہا، اس سے کہلوائی جا رہی ہیں، اور کون کہلوا رہا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن ہم نہ نام لے رہے ہیں، نہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور نہ نام لینا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ ان چینلوں پر پابندی نہیں لگائیں گے، ہم نے نام لینا بند کر دیا ہے، کیونکہ ان چینل والوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، میرے اوپر اتنے کیس کروائے ہیں، اتنے کیس کروائے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ منع کرنے کے باوجود انہوں نے وہی چیزیں ڈالی ہیں جن چیزوں سے میں نے ان کو روکا تھا۔ صرف ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ رہا ہے، چلاؤ بیٹا جتنا چلا سکتے ہو چلاؤ، لیکن یاد رکھنا مرنا تمہیں بھی ہے، تمہیں بھی مرنا ہے۔ اور میں نے اب اعلان کر دیا ہے، اب جب بھی کوئی مجھ سے جلسے کی ڈیٹ لے گا تو میری پہلی شرط ہوگی کہ کوئی بھی چینل والا نہیں آئے گا۔ یہ دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، 3-4 دن اور رہ گئے ہیں۔ اب جنوری میں میرا یہاں کوئی پروگرام نہیں ہے، میں بمبئی جا رہا ہوں، اور فروری سے جتنے بھی پروگرام ہوں گے سب کے ساتھ یہ شرط لگ چکی ہے کہ کوئی چینل والا ہمارے جلسے میں نہیں آئے گا، آئے گا تو میں نہیں آؤں گا۔ اور دھوکہ ایک بار دو گے، بار بار نہیں۔ جس جلسے میں نے کسی چینل والے کو دیکھ لیا، میں جس کو بلاؤں گا جو میرے لیے اچھا ہوگا اور میرے کہنے کے مطابق جو اسپیچ جو دیتا اس کو بس بلائیں گے، کسی کو نہیں بلائیں گے۔ جو میرے کہنے پر چلے گا بس وہی، اور وہ 1-2 آدمی ہے، اس سے زیادہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا۔ یہ 1 فروری سے میں یہ قانون نافذ کر دیا ہوں۔ دسمبر تک چونکہ دے چکا تھا پروگرام، اس لیے میں کسی کو روک نہیں پایا۔ یاد رکھیے، آج تک، آج کی تاریخ بتا رہا ہوں، اب تو 26 ہو گئی، 25 تاریخ کو یہ جلسہ رکھا تھا ہمارے مکھیا جی نے۔ 25 تاریخ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں آپ کے بستر پر لیٹا ہوں مکھیا جی کے گھر، اور زی ہندوستان میں آج بھی میرے بارے میں چلایا گیا ہے۔ آج بھی زی ہندوستان مجھے دکھا رہا ہے، آج بھی اس نے یہی بہار اور بنگال کی تقریروں کی کٹنگ آج بھی اس نے پیش کی ہے۔ میں نے تمہارا سور پنا دیکھ لیا ہے۔ میں یہ جملہ بول رہا ہوں، تمہاری آنکھوں میں سور کا بال ہے۔ بہت اچھی طریقے سے میں سمجھ گیا ہوں، ان چینل والوں کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، تکلیف دل سے ہوتی ہے، منع کرنے کے باوجود انہوں نے وہی حرامی پنا دکھایا ہے، وہی حرامی پنا۔ مجھے ان کے ماں باپ سے پوچھنا پڑے گا یہ تمہاری اولاد دن میں پیدا ہوئی تھی کہ رات میں؟ تمہاری بھی بات مانتی ہے کہ نہیں مانتی ہے؟ یہ مجھے پوچھنا پڑے گا ان کے ماں باپ سے۔ لگتا ہے یہ ضرور رات میں پیدا ہوئے ہوں گے، کیونکہ رات میں پیدا ہونے والی اکثر اولاد میں قانون نہیں بتا رہا ہوں، نہ کوئی مولانا کون سی حدیث میں آیا ہے، میں بتا نہیں رہا ہوں، نہ آپ یہ پوچھیں، یہ ان میں اکثر رات میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن چھوڑ دیتا ہوں، غصہ تو بہت ہے میرے اندر۔ پھر میں نے کہا تھا نا، غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں۔ میری اس بات کو یاد رکھنا، لیکن وہ غصہ اگر آیا تو وہ میرا ناجائز غصہ ہو جائے گا، اتنا ہمیں نہیں بولنا تھا، اس لیے ہم روک رہے ہیں اپنے آپ۔ چلیے 1 فروری سے تم خود ہی رک جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنا حساب کرو، اپنے بچوں کا حساب کرو، پوچھو۔ آج کی نوجوان نسل، ہماری بیٹیاں، ہماری لڑکیاں، آپ بیٹھے ہو، خاموش ہو، سوچو کیا پلاننگ ہو رہی ہے ہماری بیٹیوں کے بارے میں؟ کبھی سوچا آپ نے ٹھنڈے دل سے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سوچئے، منصوبے کیا ہو رہے ہیں؟
غصہ آنا چاہیے لیکن جائز جگہ پر، ناجائز جگہ پر نہیں۔ ایک آدمی کو ساتھ ملا سرکار کا، گورنمنٹ کا، اور اس آدمی نے قرآن کا مذاق اڑایا، ہم نے اس کو ننگا کیا۔ ایک آدمی جے شری رام کے نعرے لگا کر ہمیں اکساتا ہے، ہمیں مشتعل کرتا ہے، اور ہم بھی اس کے جوش میں آ جاتے ہیں، اور ہم بھی اس کے اپوزٹ دوسرے نعرے لگاتے ہیں۔ ارے یہی تو وہ چاہ رہا تھا، آپ نے جو چاہ رہا تھا آپ نے اس کے مقصد کو پورا کر دیا، آپ نے اس کے مقصد کو پورا کر دیا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا، نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ہے نا ڈاسنا کا پنڈت، ڈاسنا کا، ارے اتر پردیش میں ڈاسنا نام کی ایک جگہ، وہاں کا ایک پنڈت ہے نا، کتنا بھڑکاتا ہے، کتنا برغلاتا ہے۔ ٹی وی، این ڈی ٹی وی نے تو باقاعدہ دیا کہ یہ ابھی تک جیل میں کیوں نہیں گیا، دیکھیے کتنا برغلاتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ جو آدمی ہمیں برغلائے ہم بھی ویسا ہی جواب دیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، شارٹ کٹ میں ایک جواب دے دوں آپ کو، عقل مندی یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پاگل کتا میرے پیر میں کاٹ لے، جرجیز کو اگر کوئی پاگل کتا کاٹ لے تو کیا جرجیز بھی اس پاگل کتے کو کاٹے؟ بتائیے تو، کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ اگر کوئی پاگل کتا کاٹ لیا ہمارے پیر میں، اب جرجیز کو غصہ، کمینے تو نے کاٹا، پکڑ پکڑ پکڑ، ہم بھی کاٹیں گے، پکڑوایا اور کاٹ رہے اس کو، تو اس سے بڑے پاگل تو ہم ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے، کس نشے میں ہو چکا ہے؟ ان کے ساتھ پولیس کی طاقت ہے، ان کے پاس ایس ایس پی اور ڈی ایم کی طاقت ہے، ان کے پاس حکومت کی طاقت ہے، وہ جانتے ہیں ہم کچھ بھی کہہ دیں گے ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ اس نشے میں، حکومت کے نشے میں، پولیس اور ایس پی اور ڈی ایم کی طاقت کے نشے نے ان کو پاگل کر دیا ہے، وہ ہمیں ورغلائیں گے۔ عقل مندی یہ ہے کہ ان کے ورغلانے میں ہم نہ آئیں۔ ہاتھی کا کام ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ چلتے رہنا، اور کتوں کا کام ہوتا ہے بھونکتے رہنا۔ اگر ہاتھی بھونکنے والے کتوں کو پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا تو ہاتھی جس منزل پہ جانا چاہتا نہیں پہنچ پائے گا۔ ہاتھی چلتا رہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کتے ہیں، ان کی عادت بھونکنے کی ہے، بھونکتے رہیں گے، تھک جائیں گے، خود ہی چھوڑ دیں گے۔ ان بھونکنے والے کتوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو۔ ہم بھونکنے والے کتوں کا نام بھی لے دیتے، لیکن ان یوٹیوبر والوں کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں۔ آپ سمجھ جاؤ، اور جس نے ان بھونکنے والے کتوں کو سمجھ لیا وہ پوری تقریر سمجھ گیا، سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ یوٹیوبر والے تمہیں سمجھنے نہیں دے رہے ہیں، لیکن ہم نے تمہیں سمجھا دیا اشاروں میں۔ جو ان بھونکنے والے کتوں کو سمجھ جائے وہ پورا جلسہ سمجھ گیا، اور سمجھ لو کہ مکھیا جی کے کرائے ہوئے جلسے کو آپ نے کامیاب کر دیا۔ میرا اشارہ سمجھ جاؤ، بھونکنے والے کتے کون ہیں، اور ہاتھی بننے کی کوشش کرو، خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ، اور بھونکنے والے کتوں کے بھونکنے کا جواب مت دو۔ یہی تمہیں اسلام نے سکھایا ہے۔ اپنی عادت بدلو، ورنہ کاٹے جاؤ گے اور مارے جاؤ گے، پکڑے تم ہی جاؤ گے۔ آپ کو معلوم ہے ایک تالاب پر بہ رہا تھا ایک ندی، اوپر پہاڑ سے ایک ندی کے پانی ادھر سے آ رہا تھا، ندی بہ رہی تھی، اور جہاں سے پانی بہ رہا تھا وہاں شیر پانی پی رہا تھا، اور دوسری طرف بکری پانی پی رہی تھی۔ میں تمہارے حالات بتلا رہا ہوں، سنو، اشاروں میں بتلا رہا ہوں، سمجھ لو۔ ادھر پانی شیر پی رہا ہے، ادھر پانی بکری پی رہی ہے۔ پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے، اور بکری، موبائل اپنا بند کرو، مجھے معلوم ہے آج کل بھنگیوں چماروں کے پاس بھی موبائل ہوتے ہیں، بند کرو یار، ٹو ہو رہی ہے۔ رات کے 2:22 پر کس کا فون آ رہا ہوگا، سوچو تو ذرا، تو دماغ لگاؤ بیٹا۔ جس اسکول میں تم پڑھتے ہو میں اس کا ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں، یہ سب مت بتاؤ۔ یہاں سے سنیے، جہاں سے شیر پانی پی رہا ہے ادھر بکری پانی پی رہی ہے، تو شیر نے، دونوں نے ایک ساتھ منہ لگایا۔ شیر کو تو بہانا چاہیے تھا، شیر نے کہا، اے بکری، تو نے میرے پانی کو جھوٹا کیوں کیا؟ اب دیکھو الٹا بول رہا ہے،
جبکہ پانی شیر جھوٹا کر رہا ہے اور پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا بکری کے پاس آ رہا ہے. شیر کا جھوٹا پانی بکری پی رہی ہے, لیکن شیر نے بکری سے کیا کہا, تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا؟ بکری کہنے لگی, جنگل کے راجا, میں نے کہاں جھوٹا کیا ہے, پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا, آپ کا جھوٹا پانی میری طرف آ رہا تھا, میں نے تو آپ کا جھوٹا پانی پیا. بکری کا یہ جواب سنا شیر نے تو کہا, اچھا منہ بھی چلا رہی ہے, مجھ سے بحث بھی کر رہی ہے. آیا اور مارا پنجا اور پھاڑ دیا بکری کو اور کھا گیا. یہ صورتحال ہے تمہاری اور ہماری. اگر ہم جائز بات بھی کریں گے تو پکڑی جائے گی, اور وہ ناجائز بات بھی کریں گے تو نہیں, کیونکہ پاور ہے, نشہ ہے. نشہ اترتا اچھے اچھوں کا اترا تو تمہارا کیا ہے؟ فرعون کا اترا, قارون کا اترا, نمرود کا اترا, ہٹلر کا اترا, تمہارا بھی اترے گا. جاؤ گے کہاں؟ نشہ اترنا ہے, آج نہیں تو کل. اور راحت اندوری نے کبھی کہا تھا, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. یو پی میں ہوا بدل رہی ہے, حالات کس طرف جا رہے ہیں ہمیں معلوم ہے. بس ضرورت ہے عقل مندی سے کام لینے کی. بہار والوں نے تھوڑی سی غلطی کر دی, آج بی جے پی اور جنتا دل یو کی گورنمنٹ بن گئی. وہ غلطی کہاں ہے اس طرف ہم اشارہ نہیں کرنا چاہتے. بنگال والوں نے اس غلطی کو نہیں دہرایا تو آج پیر اکھڑ گئے. اسی فرق کو اگر یو پی کے مسلمان سمجھ لیے تو انشاءاللہ ادھر کی فضا بھی بدل جائے گی. میرے بھائیوں, ضرورت ہے عقل اور شعور سے کام لینے کی. یہ نہیں دیکھنا ہے ہمارا کون تمہارا کون, یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کم نقصان کس میں ہے اور زیادہ نقصان کس میں ہے. اس چیز کی ضرورت ہے آج. آپ کو معلوم ہے, اپنے انجام سے باخبر رہیے. ایک مثال اور دیتا ہوں, بڑی اچھی مثال ہے. ایک شیر, سنیے گا مثال. اے بھیا بیٹھ جاؤ, اے چائے والے بیٹھ جاؤ, بہت بک چکی ہے تیری چائے. بڑی اچھی مثال ہے, ذرا دیکھیے. ایک جنگل کے اندر شیر بھی شکار کے لیے نکلا, بھیڑیا بھی شکار کے لیے نکلا, اور لومڑی بھی شکار کے لیے نکلی. شیر, بھیڑیا اور لومڑی تینوں نے شکار کیا, اور تینوں نے ایک ایک شکار کر لیا. شیر نے ہرن مار دیا, بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا, اور لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا. شیر نے کہا بھیڑیے سے, تم تقسیم کر دو, بٹوارا کر دو, کون کس کا حصہ ہے, کون کیا کھائے گا. دیکھ رہے ہیں, شیر تو راجا ہوتا ہے, مطلب پاور میں. شیر کا مطلب آپ دماغ کہیں اور لے جائیے گا, میں نام نہیں لوں گا ان کمینوں کی وجہ سے. کتنا مجبور کر دیا ہے آپ نے, سوچا آپ نے, اندازہ لگایا کتنا مجبور کر دیا آپ نے مجھے. تو سنو, شیر جب میں بولوں تو کچھ اور سوچنا, میں نام نہیں لوں گا. تو شیر نے ہرن مارا, بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا, اور لومڑی نے خرگوش کا. شیر نے کہا, مطلب پاورفل, بھیڑیے سے کہا انصاف کر دو, فیصلہ کر دو, کون کیا کھائے گا. بھیڑیے نے کہا بہت آسان ہے. کہا کیا؟ کہا ہرن آپ کھا لیجئے, بکری میں لے لیتا ہوں, لومڑی خرگوش لے لے گی. شیر کو غصہ آ گیا, شیر کو غصہ آیا, اور اس غصے میں مارا پنجا, بھیڑیے کے سر الگ تن الگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اس کے ختم کر دیا اس نے بھیڑیے کو. لومڑی سے کہا بہن جی تم انصاف کرو. لومڑی نے دیکھ لیا, بھانپ لیا. لومڑی نے کہا بہت آسان ہے. کہا کیا؟
کہا 3 شکار ہیں، ہرن، بکری اور خرگوش۔ ہرن آپ صبح کھا لیجئے، بکری آپ شام کو کھا لیجئے، اور منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے خرگوش کو آپ دوپہر میں کھا لیجئے۔ شیر نے کہا واہ، بہت اچھا فیصلہ، واقعی اتنی عقل تمہیں کس نے دی؟ اتنا اچھا فیصلہ تمہیں کس نے سکھایا؟ اس نے کہا اس بھیڑیے نے، اس بھیڑیے کے انجام نے۔ اتنی زبردست مثال دینے کے بعد بھی ہماری عقل نہیں کھل رہی ہے۔ ہماری عقل، بھیڑیے، لومڑی نے دیکھا خرگوش جا رہا ہے، جائے، یہ میرا کم نقصان ہے، لیکن اگر یہ ہم ہی کو مار کے کھا گیا تو ہم ہی نہیں رہیں گے تو کیا کھائیں گے؟ اپنے آپ کو پہلے بچاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت یہ مت دیکھیے کہ کون آ رہا ہے، اس وقت یہ دیکھیے کہ ہمارا بڑا نقصان کس میں اور چھوٹا نقصان کس میں ہے۔ اس لیے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان اپنے آپ کو کر دینا چاہیے اپنا۔ اس لیے بہار والے بڑے نقصان کو سمجھ نہیں پائے، چھوٹا نقصان نہیں کر سکے، اس لیے دونوں نقصان سے محروم ہو کر اسی بڑے نقصان میں پھر پل رہے ہیں۔ بنگال والوں نے لات مار دی، بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا اور چھوٹا نقصان انہوں نے کر دیا۔ اللہ اتر پردیش کی عوام کو بھی بڑے نقصان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو عقل و شعور عطا فرمائے، اور ان کو بھی سمجھداری سے کام لے، اور لومڑی کی طرح ان کو بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ حال وہی ہوگا جو بھیڑیے کا ہوا۔ کیونکہ پاور، انصاف تو یہی تھا، شیر نے ہرن ماری، شیر ہرن کھا لے، بھیڑیے نے بکری ماری، بھیڑیا بکری کھا لے، لومڑی نے خرگوش مارا، لومڑی خرگوش کھا لے۔ بھیڑیے نے فیصلہ صحیح کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اچھا، مورا پنجاب بیچارہ گیا، لومڑی سے کہا تم انصاف کرو، اس نے کہا دن میں آپ صبح میں ہرن کھا لیجئے، شام کو بکری کھا لیجئے، اور دوپہر میں اگر منہ کا ذائقہ بدلنا ہو تو خرگوش کا ٹیسٹ کر لیجئے، تینوں آپ کے۔ واہ واہ، کیا اچھا فیصلہ کیا۔ لومڑی سے کہا لومڑی اتنا اچھا فیصلہ تجھے کس نے سکھایا؟ سیدھے کہتی ہے بھیڑیے کے انجام نے، بھیڑیے نے، اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے میں نے۔ تو آپ بھی کچھ سیکھیے، اتر پردیش کے لوگ بہار سے سیکھ لیں اور بنگال سے بھی سیکھ لیں۔ مثال بھی بڑی اچھی ہو، بڑے اچھے موقع پر یاد آئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے انجام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم جانتے ہیں ہمارا اس وقت کون ہے، کوئی نہیں، اس بات کا بھی اعتراف ہے، ہم کسی کا فیور نہیں کر رہے ہیں۔ بنگال میں ہم نے کیا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارا اس وقت کوئی نہیں ہے۔ آپ کسی پر بھروسہ کر کے دیکھیں تو بھروسے کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اس بات کا اعتراف ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہر پارٹی نے ٹھگا ہے، ہر جماعت نے ٹھگا ہے، ہر سیاسی جماعت نے ہمارا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم مجبور ہیں، لیکن ہاں، ہم اپنے انجام کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں عقل کے ناخن لینا پڑے گا، اپنے انجام کو سوچنا پڑے۔ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، مسلمان کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، ایک پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ اتر پردیش میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، پھر بھی چینل والے ہاتھ دھو کر نہیں، نہا دھو کر میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نہا دھو کر۔ یہ دیکھو بنگال میں مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے، یہ دیکھو ایک کر رہا ہے۔ ارے میں نہیں ڈرا رہا ہوں، چینل والوں، زی انڈیا اور زی نیوز اور زی ہندوستان، کیا تم اندھے ہو، دکھائی نہیں دیتا؟ یا تمہیں پاورفل کی طرف سے، شیر کی طرف سے کوئی ہڈی ڈال دی گئی ہے جس کی بدبو کا ٹیسٹ تمہیں لگ گیا ہے، جو چھوٹتی نہیں ہے تمہاری زبان سے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس وقت گائے کی بات کون کر رہا ہے، اس وقت مندر کی بات کون کر رہا ہے، اس وقت متھرا کی عیدگاہ کی بات کون کر رہا ہے؟ اندھو، تمہیں یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ اے چینل والوں، کیا تمہیں یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ فرقہ پرستی کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ ہندو اور مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ آپس میں یہ بٹوارا کون کر رہا ہے؟ چینل والوں، یہ تمہیں دکھے گا نہیں، کیونکہ ہڈیوں نے تمہارے اندر نشہ پیدا کر دیا ہے۔ وہ ہڈی شیر کی طرف سے آئی ہے۔ شیر، بس عقل مند را اشارہ کافی، شیر کی طرف سے آئی ہے۔ اس شیر کو سمجھ جاؤ گے آپ کون ہے۔ شیر بھی کبھی بکری بنے گا، اور کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔
یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے رات کا، اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اس وقت دعا کیجئے کہ بار الہ جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو اس کو ملک کا محافظ بنا۔ ہم ایسی دعا ہی نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی ہم پر کیس کرے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے دیش کے حق میں بہتر ہو، جو ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہو، جو ہمارے ملک کی حفاظت کرتا ہو، جو سچ میں ہمارے ملک کو اپنا ملک سمجھتا ہو، اے اللہ تو اس ملک کا اقتدار اس کو عطا فرما۔ اے اللہ جو بھارت کے 1.25 کروڑ لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چلتا ہو، جو دھرم نرپیکش ہو، جو ہندو مسلم کے چشمے سے نہیں انسانیت کے چشمے سے دیکھتا ہو، اے اللہ اس ملک کو ایسے لیڈر کی ضرورت ہے، اس ملک کو اس کے حوالے کر دے۔ اعمالکم و مالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں مسلط ہوں گے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اچھے حکمراں، ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ہمارے اوپر برے حکمراں مسلط ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر تو ہمارے اوپر اچھے حکمرانوں کو مسلط فرما دے۔ بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں امن پیدا فرما دے، سکون پیدا فرما دے، شانتی پیدا فرما دے۔ اے اللہ جس طرح ایک باغ کے اندر آم، سیب، پپیتا، امرود، انگور، انار سب ہوتا ہے اور کسی پھل کو کسی پھل سے دشمنی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اس ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب لوگ رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، ایک دوسرے کا غمخوار بنا دے، ایک دوسرے کے لیے اپنی قربانی دینے والا بنا دے۔ اے اللہ ایک دوسرے کا درد کانٹا ہندو کو چبھے تو اس کا درد مسلمان اپنے دل میں محسوس کرے، اور کانٹا مسلمان کو چبھے تو اس کا درد ہندو اپنے دل میں محسوس کرے۔ ہمیں ایسا ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے۔ اے اللہ گنگا جمنی تہذیب جو ہمیشہ ہمارے ملک میں قائم رہی، کچھ لوگ اس گنگا جمنی تہذیب کو مٹانا چاہتے ہیں۔ بار الہ جو لوگ ہندو مسلم ایکتا کو مٹا رہے اللہ تو ان کو مٹا دے۔ اے اللہ جو ہندو مسلم ایکتا کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ تو ان کو ختم کر دے۔ اے اللہ جو اس ملک کے امن، چین و سکون اور شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں اللہ تو ان کو بھنگ کر دے۔ اے اللہ جو اس ملک میں فساد برپا کر کے اس ملک کو جنگ کی آگ میں اور گرہ یدھ میں گھسڑنے کی اور دھسانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تو ان کو اس ملک سے مٹا دے اور ان کا صفایا کر دے۔ اس ملک کی حفاظت فرما، یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ 1.25 کروڑ دیش واسیوں کا ملک ہے، ہندوؤں نے بھی مسلمانوں نے بھی اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اے اللہ اس ملک کے امن و چین سے کچھ لوگ کھلواڑ کر رہے اللہ تو ان کو کھلونا بنا دے، ان کو نشان عبرت بنا دے، جس طرح ہٹلر بنا، حجاج ابن یوسف بنا، جس طرح اور لوگوں کو تو نے نشان عبرت بنایا، بار الہ تو ان کو بھی نشان عبرت بنا دے۔ بعد میں آنے والی نسل ان کے ظلم کو یاد کرے، ان کے ستم کو یاد کرے۔ 11:30 بجے 11:40 پر میں آیا تھا اور پھر 12:40 پر، اور میرا 2 گھنٹے کا تقریباً پورا وقت ہو گیا ہے، 1:45 تو ہو ہی گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ اور آخری اعلان یہ آپ سے کہ مدرسے 2 سال کرونا کا شکار رہے ہیں اور نہیں چل سکے ہیں۔ آپ سے آخری گزارش، آپ نے کس کے ہاتھ میں کس کا کیا تعاون کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے ہاتھ میں آپ کیا تعاون کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے کیا محبت ہے، اپنے موبائل آپ ہٹا لو اور اپنی محبت آج میں دیکھوں گا آپ کے دلوں میں کیا ہے۔ لہٰذا اس مدرسے کے لیے آپ 10، 20، 50، 100، 500، 1000، 2000 جو دینا چاہیں میرے ہاتھ پر بھی دے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے میں دعا ویسے نہیں کرتا ہوں جیسے اور مولوی کرتے ہیں، آپ نیت پہلے کر لیجئے آپ کو کس کو ثواب پہنچانا ہے، اس کی نیت کر لو، اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو ملے، میری ماں کو ملے۔ اسٹیج پہ پیسے ڈالیے اور مسافہ جس کو کرنا ہو وہ یہاں آ کر ہم سے کر سکتا ہے، اسٹیج پہ پیسہ رکھیے۔